الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہر انسان کے لیے امتحان کی جگہ بنایا ہے. دنیا کا نام ہے دار الامتحان، امتحان کا گھر. یہ امتحان کا گھر ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ تعالی ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں. غریب کا غریبی میں امتحان ہے، امیر کا امیری میں امتحان ہے، حکومت والے کا حکومت میں امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے، صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان ہے، گناہگاروں کا بھی امتحان ہے. ہر انسان کو اللہ پاک اس دنیا میں امتحان سے گزارتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. اگر کوئی یہ کہہ دے بڑا آدمی کہ نیلور میں فلاں میرا دوست ہے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ. میرا اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں صاحب مجھے دوست بولے. اور یہاں خالق کائنات زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا، ان کو بھی نہیں چھوڑا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
وہ ابتلا، ابتلا کہتے ہیں امتحان، آزمائش. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ سب آزمائشوں میں پورے کامیاب ہوئے، پورے فَأَتَمَّهُنَّ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم سارے امتحانات پورے کر چکے ہو، سب امتحانات سے پاس ہو گئے، اب تم باپ بیٹے تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میرا گھر بنے. باپ کا بھی امتحان لیا، بیٹے کا بھی امتحان لیا. تو جب امتحانات سے پار ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ اب تم باپ بیٹے تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں زمین پر میری عبادت کے لیے میرا گھر بنے. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا. باپ معمار، بیٹا مددگار. باپ معمار اور بیٹا ان کا مددگار، دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، گھر بناتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ ہماری مزدوری قبول کر لے، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، مزدور ہیں، مزدور تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری مزدوری قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں اور تو ہمارے دل کے جذبات جانتا ہے کہ ہم کس جذبے سے تیرا گھر بنا رہے ہیں. یہ دعا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر مانگی ہے. اور کب مانگی ہے؟ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مانگی ہے. عام طور پر یہ دعا مانگتے ہیں، امام صاحبان بھی مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں جاتا کہ یہ کس نے دعا مانگی، کہاں مانگی، کب مانگی. اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ان دونوں نبی ہیں، ان دونوں نے مانگی ہے، کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مانگی ہے، کعبے میں مانگی ہے. اگر یہ خیال آ جائے تو اس دعا میں کتنا لطف آئے گا کہ اللہ نے وہ دعا اپنے ان دو برگزیدہ بندوں کی قرآن میں نازل کر کے اس کو سیو کیا ہے. کیا کیا بھائی؟ سیو. قیامت تک کے لیے، آنے والی امت کے لیے اللہ نے ان کی دعا قرآن میں محفوظ کر کے دے دی کہ لو میرے مقبول بندوں کی دعائیں ہیں یہ. تو جب گھر بن گیا، کعبہ جب تعمیر ہو گیا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ یہاں آ کر اس کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو اور یہاں اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہاں کون سننے والا ہے،
سننے والا کون ہے؟ چاروں طرف پہاڑیاں، اور پہاڑیاں بھی ایسی کہ اس پر کوئی آبادی نہیں، جلتی ہوئی پہاڑیاں، اور یہاں کوئی آبادی نہیں ہو، شہر ابھی بسا نہیں، تو میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے آواز لگائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان تھے سب نے ان کی آواز سنی، اور جو ماں کے پیٹوں میں جن بچوں میں روح پڑ چکی تھی ان روحوں نے سنی، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ عالم ارواح میں ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسان ان کی روحیں عالم ارواح میں ہیں، اپنے اپنے وقت پر آتی ہیں، انہوں نے عالم ارواح میں سنا، اور سن کر جس نے کہا لبیک، جس نے کہا لبیک، حضرت ابراہیم کی آواز پر جواب دیا۔ جیسے استاد مدرسے میں نام پکارتا ہے، عبد الرحیم، عبد الرحمان، عبد الستار، تو بچہ کیا بولتا ہے؟ ارے کیا جی بولتا ہے؟ لبیک، حاضر جناب، حاضر جناب، پریزنٹ سر۔ تو حضرت ابراہیم کی آواز پر جن روحوں نے کہا لبیک، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ضرور حج کو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے روک نہیں سکتی، وہ ضرور جائے گا وہاں۔ ہم ایک حج میں ایک بزرگ سے ملنے گئے ہیں، کعبۃ اللہ میں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے وہاں کے علماء، مشائخ، بزرگوں کو دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے۔ تو ان بزرگ کا بھی ایک حجرہ تھا، ہم ان سے ملنے گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہمیں انوج بزرگ کا تو ان کے بھی کون کی بزرگ کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ، چلیے ہم بھی چلتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ ان بزرگ سے ملنے گئے، ابھی وہ آئے نہیں تھے واپس، تو انہوں نے بتایا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور دیر سے آتے ہیں۔ ہم نے کوئی بات نہیں، ہم انتظار کریں گے، تو ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دور میں وہ بزرگ تشریف لائے، تو یہ جو بیٹھا ہم خالی بیٹھے تھے، اس خالی وقت میں ان بزرگ نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 80 حج کیے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 80۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ آؤ یہاں، تو انہوں نے ایک پوری تسبیح پڑھ لی، لبیک 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 اللہم لبیک اللہم لبیک، پوری تسبیح پڑھ ڈالی۔ اس وقت تک 80 کر چکے تھے، اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے کی ہے۔ تو بھائیو، اللہ پاک نے خلیل کو بھی امتحانوں سے گزارا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو امتحانوں سے گزارا۔ ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی، ہر نبی کی ایک خاص صفت۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص صفت ان کا صبر۔ تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں ڈال کر آزمایا، بیماریاں بڑھتی گئیں، تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کی غار میں جا کر رہنے لگے۔ وہ پہاڑ کا غار ان کا ICU تھا،
بیماری بڑھ گئی تو کہاں رکھتے ہیں؟ ICU میں رکھی حضرات کہ تو بیماری بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ICU آبادی کے باہر پہاڑ کا ایک غار، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ دیتے ہیں، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک اکیلی بیوی اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی. ان کی بیماری کے زمانے میں جب بہت تکلیف بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا. صبر کا پیالہ چھلک گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ اس بیماری میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس بیماری نے مجھے تکلیف بہت پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. وانت ارحم الراحمین. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. تو انہوں نے پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو وہاں سے ایک چشمہ ابلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم نکالا، ایسے ہی ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے ان کے لیے اللہ نے ایک چشمہ نکالا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا پانی پیو اور نہاؤ. جب انہوں نے وہ پانی نہایا تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، آج بھی وہ چشمہ ہے، وہ غار بھی ہے، وہ چشمہ بھی ہے. لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہم بھی گئے، ہم نے بھی اس غار کی زیارت کی. وہ غار جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے، اور وہ سامنے چشمہ، لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. ہم نے بھی پیا اسے، وہ پانی. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ بسلری جھک مارتا ہے، بسلری جھک مارتا ہے، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو اللہ نے آزمایا. بعض مرتبہ یہ کووڈ کا زمانہ گزرا نا، تو لوگ ہم سے کہنے لگے، حضرت کتنے اچھے آدمی، گشتاں کرتے، نمازاں پڑھتے، جماعتاں میں جاتے، پیدل جماعتاں میں پھرے، ان کو کووڈ ہوگا نا حضرت؟ کتنے اچھے آدمی کو. تو بھائیو، دنیا میں تو سب کو گزرنا ہے. وہ جنت ہے جہاں کوئی کووڈ نہیں ہے، وہاں مزے ہی مزے ہیں، کوئی امتحان نہیں ہے. سارا امتحان دنیا میں ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے. پھر حساب دینا ہے، جنت پہ جانا ہے. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. پوری زندگی امتحان ہے. پیدا ہوئے امتحان شروع، مر گئے امتحان ختم. اب جو زندگی گزاری ہے اس کے فیصلے ہوں گے قیامت میں کہ کیسے گزاری، امتحان میں پاس کہ فیل، وہ قیامت میں فیصلے ہوں گے. اس کو اللہ کہتا ہے یوم الفرقان، یوم الفصل، یوم التغابن، کہ وہاں فیصلے ہوں گے. کون جیتا، کون جیتا، کون ہارا. دنیا میں جیتا تو کتنے سال؟ ارے جیتا تو کتنے سال کے واسطے بھائی؟ 5 سال کے لیے جیتا. وہاں جیتا تو کتنے سال کے لیے جیتا؟ ہمیشہ کے لیے جیتا.
وہ ہارا تو ہمیشہ کے لیے ہارا. وہ امتحان وہاں ہوگا. اللہ کے دربار میں لایا جائے گا ہر شخص کو. اگر وہ کامیاب ہے تو فرشتے اسے اس کا نامہ اعمال سامنے سے دیں گے. یہ لو تمہارا نامہ اعمال. یہ علامت ہوگی کہ یہ امتحان میں پاس ہے. اور اگر فیل ہے تو پیچھے سے اس کے ڈاوے ہاتھ میں دیں گے. پیچھے سے یہ علامت ہوگی کہ یہ فیل ہو گیا. تو جیتا وہ ہمیشہ کے لیے جیتا, ہارا وہ ہمیشہ کے لیے ہارا. وہ امتحان کا دن ہے, قیامت کا دن. اور یہاں وہ فیصلے کا دن ہے. دنیا امتحان ہے, مرنے کے بعد فیصلہ ہے. تو بھائیوں یہاں سب امتحان دیں گے. ہاں ایک فرق ہے, بھلے لوگوں کا امتحان اور گناہ گاروں کا امتحان. نیک لوگوں کا امتحان, گناہ گاروں کا امتحان, فرما برداروں کا, نافرمانوں کا, اللہ کو ماننے والوں کا, اللہ کو نہیں ماننے والوں کا. امتحان تو دونوں کا ہوگا. یہ اللہ کو مانتا ہے اس کا بھی ہوگا, یہ نہیں مانتا ہے اس کا بھی ہوگا. یہ نیک آدمی ہے اس کا بھی ہوگا, یہ گناہ گار ہے اس کا بھی ہوگا. سب کے ہوں گے, لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. نیک آدمی کے امتحان میں, گناہ گار کے امتحان میں, دونوں میں بڑا فرق ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تخت پر بیٹھے, فرعون بھی مصر کے تخت پہ بیٹھا. دونوں مصر کے بادشاہ تخت پہ بیٹھے. یوسف علیہ السلام وہ بھی تخت پہ بیٹھے, فرعون وہ بھی مصر کے تخت پہ بیٹھا. لیکن انجام دیکھا جاتا ہے. ایک کامیاب, دوسرا. یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر کامیاب, فرعون مصر کے تخت پر, دونوں اسی تخت پہ بیٹھے. یوسف علیہ السلام کامیاب, فرعون ناکام. قرآن نے واقعات بیان کیے کہ کس طرح نمرود, شداد, فرعون, حامان کیسے ناکام ہوئے, وہ کس طرح اللہ کو ماننے والے وہ کیسے کامیاب ہوئے. تو امتحان تو دونوں کا ہوگا, لیکن فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کا امتحان شروع میں مشکلیں, تکلیفیں, مجاہدے اور آخر میں کامیاب. یہ نیک لوگوں کا امتحان ہے کہ شروع میں مجاہدے, مشکلیں اور آخر میں کامیاب. اور گناہ گاروں کا امتحان شروع میں عیش عشرت, مزے اڑانا اور انجام ناکام. یوسف علیہ السلام شروع میں کیسی مشکلوں سے گزرے. بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا, گھر سے دور ہو گئے, ماں باپ چھوٹ گئے. پھر ایک قافلے نے ان کو نکال کے لے جا کے مصر میں بیچ دیا, غلام بن گئے. پھر اس عورت نے الزام لگایا, جیل میں ڈال دیے گئے. یوسف علیہ السلام 10 سال جیل میں رہے ہیں. کتنے سال؟ 10 سال جیل میں رہے. گھر سے دور ہو گئے, ماں باپ سے بچھڑ گئے, پھر ایک غلام بن کر گھر میں رہے. پھر الزام لگا ان کے اوپر بہت بڑا, پھر جیل میں ڈالے گئے. 10 سال جیل میں رہے. کچھ پتہ نہیں ان کا کیس کب آئے گا, کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں, کب ہیئرنگ ہوگی کوئی ڈیٹ نہیں. غلام ہے,
اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس زمانے میں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے تھے, کوئی حق نہیں ان کا. وہ غلام ہے, پردیسی ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, دن گزر رہے ہیں, مہینے گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں, کوئی ہیئرنگ کب ہوگی, کب تحقیق ہوگی کہ کیا قصور ہے ان کا, کوئی ڈیٹ نہیں. ایک پردیسی غلام پڑا ہوا ہے جیل میں, 10 سال گزر گئے. اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ غیبی نظام دنیا کو چلاتا ہے, دنیا کو چلاتا ہے. تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. پورے دربار میں کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے, بڑے سمجھدار عقل مند لوگ, ان کو چھانٹ کر دربار میں لیا جاتا تھا. تو یہ سارے درباری بڑے عقل مند سمجھدار, کسی کی سمجھ میں وہ خواب کی تعبیر نہیں آئی. تو بادشاہ کا ایک ملازم جو جیل میں ان کے ساتھ رہ چکا تھا, یوسف علیہ السلام کے, وہ کہنے لگا بادشاہ کو, اسے یاد آیا کہ ارے وہ جیل میں ہے نا حضرت, جو حضرت جیل میں ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کی تعبیر, اور کوئی نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جیل میں ایک بزرگ ہیں, وہ تعبیر بتاتے ہیں. بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ ان کو, بڑا سخت معاملہ ہے. تو وہ دوڑا ہوا آیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو, میں اپنے اوپر الزام کے ساتھ بادشاہ کے کام میں نہیں آؤں گا. پہلے میرا الزام کیا ہے وہ تحقیق کرو. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جس عورت نے الزام لگایا تھا وہی مجرم تھی اور یہ پاک باز تھے. معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ان کے اوپر کوئی جرم نہیں. تو انہوں نے پھر بادشاہ کو خواب بتایا, اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی. خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی, بمپر کراپ. اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا. تو یہ 7 سال کی فصل آنے والے قحط کے 7 سالوں کے لیے محفوظ رکھو. اور ترکیب بتائیے کہ وہ فصل کو بالیوں میں رکھو, بھٹے میں جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو. تو جو کاشتکار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ پورا نکالو خراب ہو جائے گی, جتنی ضرورت ہے باقی جو ہے وہ ایسے ہی بھٹوں میں رکھو. وہ 7 سال کی فصل اگلے 7 سال کے لیے حفاظت سے رکھو, اور اس کے بعد پھر بارشیں ہوں گی تو بیج ڈالنے کے لیے تمہارے پاس بھی بیج ہونے چاہیے. تو 14 سال کا پروگرام بتایا یوسف علیہ السلام نے. کتنے سال کا؟ 14 سال کا پروگرام بتایا. بادشاہ کہنے لگا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے, یہ 14 سال کا درد سر, 7 سال کو بچاؤ, پھر 7 سال خرچ کرو, پھر دانے بھی بیچ کے بچاؤ, یہ میرے بس کا نہیں ہے. تم کر سکتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی حفیظ علیم, ہاں میں جانتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا لو حکومت تمہارے حوالے ہے, حکومت تمہارے حوالے. بادشاہ نام کا تھا اور سارا اختیار
یوسف علیہ السلام. تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیک لوگوں کا امتحان، گناہ گاروں کا امتحان. نیکوں کا امتحان شروع میں مجاہدے، مشکلیں، دشواریاں، کتنے برسوں کے امتحانوں کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ آ گئے. اور گناہ گاروں کا شروع میں عیش عشرت، مزے اڑانا، اور آخر میں سمندر میں فرعون کو اللہ نے اس کی فوجوں اور ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا. تو میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ ایک پنجرا ہوتا ہے پرندے کا، ایک پنجرا ہوتا ہے چوہے کے لیے. پرندے کے لیے بھی لوگ پنجرا خرید کے لاتے ہیں. طوطا، مینا، چڑیا پسند ہے، اس کے لیے آدمی پنجرا لاتا ہے اور اسے پنجرے میں رکھتا ہے. اور چوہے کے لیے بھی پنجرا لاتا ہے، پنجرا. تو چوہے کے لیے بھی پنجرا، پرندے کے لیے بھی پنجرا. ارے دونوں پنجرے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. پرندے کا پنجرا محبت سے ہے، چوہے کا پنجرا نفرت سے. دونوں کو دانا ڈالتے ہیں، پرندے کو بھی دانا ڈالتے ہیں اور چوہے کو اس سے اچھا ڈالتے ہیں. ہمارے علاقوں میں ناریل کو روسٹ کرتے ہیں، روسٹ انگار میں روسٹ کر کو چوہے کے لیے لگاتے ہیں. کیسی خوشبو آتی ہے جب ناریل کو آگ میں روسٹ کرو، تو کیسی خوشبو آتی ہے. بچہ بولتا ہے اماں مزے دے، تو انہیں بولتی نہیں رہے یہ چوہے کے واسطے ہے. ارے بچے سے زیادہ چوہے سے محبت ہے کہ بچے کو دیتی نہیں، چوہے کو دیتی ہے. نہیں، یہ پکڑنے کے لیے ہے. اور جب پکڑ میں آتا ہے تو پھر یاد دلا دلا کے مارتی ہے. بچے کے یونیفارم کتریا مائنے مار رہے سے. ایو کتابہ کتر دے لیا ماں بچے کے، اسکول کو جاتا سو بچہ نوٹ بک کا سب کتر دے لیا مار سے. تو بھائیو، امتحان سے تو اللہ سب کو گزارتا ہے، لیکن فرق ہے کہ بھلوں کا امتحان شروع میں، نتیجہ بولو نتیجہ کامیابی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جو اللہ کے حکم پر چلا ہو، نبی کے طریقے پر چلا ہو اور ناکام دنیا سے گیا ہو. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے ناکام گئے، حسرت اور افسوس کے ساتھ گئے کہ ہم نے زندگی گنوائی، ہم نے زندگی گنوائی. اور ایک وہ نہیں بتایا جا سکتا کہ جو نبی کے پیچھے چلا ہو، نبی کے پیچھے چلا ہو اور دنیا سے ناکام گیا ہو. ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا. میں 2 مثالیں دیتا ہوں، مثالیں تو ہزاروں ہیں، میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال سکندر، دنیا کا فتح کرنے والا، دنیا فتح کی سکندر نے. کہ تو کون سکندر؟ وہ گلی میں ایک چھوکرا ہے، اس کی اماں پکارتے رہتی ہے میرا سکندر، ارے میرا سکندر. کا تو انہیں ارے دنیا فتح کرنے والا سکندر. اس کا گاؤں ہے یورپ میں، میکسیڈونیا. ابھی وہاں ہمارا اجتماع ہوا سکندر کے گاؤں میں، اس کی بستی میں، میکسیڈونیا میں 3-4 مہینے پہلے ہمارا اجتماع ہوا. اور یورپ کے
33 ملکوں کے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں. کتنے؟ یورپ کے 33 ملک وہاں جمع ہوئے. ہمارے بزرگ حضرات تشریف لے گئے تھے تو 33 ملکوں کے لوگ، میکسیڈونیا اردو میں اسے مقدونیہ کہتے ہیں، تو وہاں اجتماع ہوا. تو وہاں کا یہ سکندر یہ دنیا فتح کرنے کے مقصد سے چلا. اس کا زندگی کا مقصد تھا دنیا فتح کرنا. تو ہندوستان تک پہنچ کر اس کی فوج تھک گئی. روز مارچ کرنا، روز جنگ لڑنا، پیدل جماعت نہیں. آج بہت چل ڈالے بھائی، چلو سو جائیں گے، پڑکو مسجد میں سو گئے. روز چلنا، چل کو جا کو جنگ لڑنا. تو فوج تھک گئی ہندوستان آ کے. تو فوج نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں. جب فوج واپس جا رہی ہے تو یہ کیا کرے گا اکیلا؟ مجبوراً یہ بھی واپس گیا. ایک مقصد تھا زندگی کا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو واپس گیا. واپسی میں اسے موت آئی. راستے میں ابھی گاؤں نہیں پہنچا. بڑا پڑھا لکھا تھا، ارسطو اس کا استاد تھا. تو اسے راستے میں واپسی میں موت آئی. وہ سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. پردیس میں مر رہا ہوں، پردیس میں، وطن سے دور، پردیس میں مجھے موت آ رہی ہے. ارے پردیس میں کون خبر بنائے گا، کون پھول چڑھائے گا؟ تو اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں واپس جا کر وطن میں مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت آ گئی ہے، آنا ہے اسے، لیکن کوئی اس کو اتنا ڈیلے کر دے، دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اتنے دن کی زندگی دے دے جتنے دنوں میں میں وطن پہنچ جاؤں اور پھر مجھے موت آ جائے. اگر کوئی اتنا مجھے دے دے تو میں میری پوری دولت دینے تیار ہوں. ارے کوئی معمولی دولت نہیں تھی اس کی. بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے، جو ان بادشاہوں نے باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، ہزاروں سال کے خزانے جو بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے، وہ سب اس کے ہو گئے. تو یہ کہتا ہے میں یہ سب دینے تیار ہوں. چند دن کی زندگی. کتنے دن کی؟ چند دن کی زندگی. میں سب دینے تیار ہوں. لیکن کوئی نہ دے سکا. اسے راستے میں موت آئی، پردیس میں مرا. ایک واقعہ یہ ہے. ایک واقعہ ہے، میں نے کہا دو واقعے ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے خادم، مسجد نبوی کے مؤذن، زندگی بھر کے حضور کے خادم، مسجد نبوی کے مؤذن. موت کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی کہ میرے شوہر کی جدائی ہے، ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. ایسے رنج کا وقت ہے، غم کا وقت ہے. ارے کوئی معمولی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، صحابی رسول اور حضور کے خادم خاص اور مسجد نبوی کے مؤذن. کیسا غم کا وقت ہے. تو حضرت بلال بیوی کی بات سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج کا غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے.
تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میری موت کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ میرے دوست، ان کے دوست کون؟ صحابہ، حضور کے صحابہ، ان کے دوست، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں جاؤں گا، حضور کے صحابہ سے ملوں گا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ تو یہ خوشی کا وقت ہے یا رنج کا وقت ہے؟ ایسے جیسے کوئی دبئی میں، سعودی میں کام کرتا ہو اور چھٹی میں وطن آ رہا ہو تو ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کے سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بنگلور میں جہاز اترے گا، میرے گھر والے ٹیکسی لائے ہوں گے لے جانے کے لیے، اور گھر میں میرے لیے تیاری ہوگی، بریانی پکی ہوگی، گھر میں میرے لیے بریانی پکی ہوگی، بیوی آئی ہوگی، بچے آئے ہوں گے۔ کہاں سوچ رہا ہے سو؟ ارے کہاں جی سوچ رہا ہے سو؟ دبئی میں، دبئی میں وہ منظر دیکھ رہا ہے گھر کا کہ ایئرپورٹ پر بیوی بچے آئے ہوں گے، کار نہیں ہے تو ٹیکسی لائے ہوں گے، گھر میں بریانی پکی ہوگی، بریانی۔ کیا آج کون آ رہے ہیں؟ بچے کہہ رہے ہوں گے ابا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، ارے بچے مچل رہے ہوں گے ابا آ رہے ہیں، بیوی خوش، شوہر آ رہا ہے، ماں باپ خوش، بیٹا آ رہا ہے۔ تو حضرت بلال ایسا منظر کھینچتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا دنیا سے۔ کہاں جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ آخرت میں۔ آخرت میں وہ ایک زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک حسرت کی موت، ایک حسرت کی موت کہ سکندر کہتا ہے میں کچھ نہیں حاصل کر سکا، اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو۔ وہاں یورپ میں اور عیسائیوں کے یہاں عام طور پر پلیوڈ کا ڈبہ بناتے ہیں اور ڈبے میں میت رکھتے ہیں اور وہ ڈبہ قبر میں اتارتے ہیں، پلیوڈ کے ڈبے میں رکھ کر اور ڈبہ اتارتے ہیں، تو اس میں ہول دال کو ہاتھاں باہر رکھنا کا، تو اس نے وصیت کی۔ درباریوں نے پوچھا یہ ایسی وصیت کسی نے نہیں کی؟ تو سکندر نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا کا فتح کرنے والا دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ ایک حسرت کی موت، اور ایک ادھر حضرت سیدنا بلال کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے کہ تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور میرے آقا اور میرے ساتھی، میرے دوست میرا استقبال کریں گے وہاں۔ تو بھائیوں، تو امتحان تو دو سب کا ہے، لیکن نیک لوگوں کا امتحان شروع میں مشکلیں، مجاہدے، اور نتیجہ بولو بھائی، ارے نتیجہ کامیابی۔ اور گناہگاروں کا امتحان شروع میں مزے اڑاؤ، ارے دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ ہے، نہیں میرے بھائی، یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟
امتحان بڑا مختصر ہے. دو باتیں زندگی میں آ جائیں, دو باتیں. کتنی باتیں؟ حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی ان دو باتوں پر آ جائے کہ بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ کے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا حکم دیکھ کے چلیں گے, نبی کا طریقہ دیکھ کے چلیں گے. اللہ نے کوئی حکم اپنے بندوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. غریب سے یہ نہیں کہا کہ زکات دے, حج کر. مالدار سے کہا کہ زکات دے, حج کر. کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ہم نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا. تو حکم اللہ کا, طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمہ, یہ ہے کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بندے ہیں اللہ کے, امتی ہیں رسول اللہ کے. ہم حکم دیکھیں گے اللہ کا, ہر حال میں, غریبی میں, امیری میں, خوشی میں, غم میں, صحت میں, بیماری میں, ہر حال میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو حضور نے مدینہ میں وعظ فرمایا, اور فرمایا کہ لوگوں اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو, اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے ٹھیک کر دیں گے. یہ حضور کا خود بیان ہے. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور مدینے والے جمع ہو گئے حضور کو سننے کے لیے, جیسے آپ یہاں اجتماع میں جمع ہوئے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو, درست کر لو. اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے, بندوں سے ٹھیک کر دیں گے. تو بھائیو, یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد بندے, بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ کے. کس کو کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا, سر جھکانے والا. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ ماننے والا. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ, نفس کی مانے تو نفس کا بندہ, زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ. جورو کی مانیا تو میں نہیں بولتا, انسلٹ ہو جاتی ہے. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. ہم نفس کے بندے نہیں ہیں, دنیا کے بندے نہیں ہیں, زمانے کے بندے نہیں ہیں. کس کے بندے؟ ایک کے بندے. اللہ نے حضور سے فرمایا, اے میرے پیارے رسول, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں, میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں, زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں, ضرورتیں مانگتے ہیں, دامن پسارتے ہیں, ہمارا وہ اللہ کہاں ہے؟ حضور سے کہتے ہیں اللہ پاک
کہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے میرے بندو مجھ سے مانگو، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مجھ سے مانگو، کسی زبان پہ مانگو، زبان کی بھی قید نہیں ہے. نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا، ارے دعا اردو میں مانگو، کنڑ میں مانگو. وہ دل کی دھڑکن سنتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. کبھی یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دعا کہاں سنتا ہے. جی اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں. کبھی یہ خیال نہیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگو، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو مومن بندہ کوئی دعا ایسی نہیں مانگتا جو اللہ قبول نہ کرے. ہاں ایک شرط ہے کہ حرام سے بچے، حرام سے بچے. ایک ہی شرط، 50 شرطیں نہیں ہیں. حرام سے بچے، پھر اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے. ہاں دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا. آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نادانی سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. وہ مصیبت مانگ رہا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے لیے مصیبت مانگ رہا ہے، تو وہ نہیں دیتا، اس کا کوئی بدل دیتا ہے. یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بڑی بلا مصیبت وہ اللہ ہٹا دیتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ جو بلا مصیبت ہٹی ہے یہ میری وہ دعا ہے. تو کبھی ایسی دعائیں مانگتا ہے آدمی کہ وہ اس کے لیے مصیبت بنتی ہے، تو اللہ پاک وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں. ایک آدمی بکریاں چرانے والا گائے بکریاں لے کر جنگل گیا. بکریاں چرانے والے جنگل میں گائے بکریاں چھوڑ کر درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، پھر شام کو ان کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے گھر لاتے ہیں. وہ دن بھر گائے بکریاں چارہ چرتی رہتی ہے. تو شام کو جب وہ جمع کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بڑی پیاری گائے اس کو کسی نے پھاڑ دیا، مار دیا. تو بڑا رنج ہوا، کتنی اچھی گائے، کیسا دودھ دیتی تھی، میرے پورے گھر والے پیتے تھے، پھر بھی بچتا، میں اسے بیچ کر میرے دوسرے کام چلاتا. ایسی پیاری گائے کو کس ظالم نے مارا. تو اسے بڑا دکھ ہوا. وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. وہ شیر نے گائے کو پھاڑا تھا، وہ خون پی کے اپنا کام کر کے چلا گیا. تو نے تو دعا مانگی کہ اللہ تجھے قسم دیتا ہوں کس نے مارا میرے سامنے لا کر کھڑا کر.
تیری دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اب کر کیا کرتا ہے؟ اس نے تیری گائے پھاڑی, اب تو کیا ٹیپو سلطان ہے, تلوار لے کو لڑتا ہے. تو آدمی نادانی سے ایسی دعائیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. لیکن اللہ مہربان ہے, وہ بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا, قبول کر لیتا ہے, وہ بھی اس کا کوئی بدل دیتا ہے, یا اس کے اوپر سے کوئی بلا مصیبت ٹال دیتا ہے. اور ایک بات اور یہ ہے کہ دعا مانگتے رہو, مایوس کبھی نہیں ہونا. مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. اللہ کے یہاں اس کا ایک وقت ہے, وہ اس وقت پر وہ اثر دکھاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, دونوں نبی, دونوں نے مل کر دعا مانگی, اے اللہ فرعون بہت باغی ہو گیا, اب تو یہ ماننے کا نہیں ہے, اب اسے تو پکڑ لے, تو اپنا عذاب اس پر نازل کر دے. جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. جنہوں نے دعا مانگی, جواب آیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اس کے 40 سال کے بعد فرعون سمندر میں ڈوبا ہے. دعا کے قبول ہونے کے کتنے دن کے بعد اس کا اثر ہوا؟ ارے بولو جی, 40 سال کے بعد فرعون سمندر میں ڈوبا ہے. ہم نہ اللہ وقت انتظار نہیں کراتا, ہم نہ اللہ وقت انتظار نہیں کراتا, ٹھیک ہے, تو ہمیں بے صبر ہے. تو اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو تو مایوس ہو کے چھوڑو مت, لگے رہو, اللہ کے پیچھے لگے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. اس کی حکمت ہے, اس نے اس کو دیر کیا ہے, لیکن وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, وہ دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے دربار سے مومن بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یا وہ ملتا ہے جو مانگا ہے, یا کوئی بدل ملتا ہے, یا کوئی مصیبت ٹلتی ہے, یا اس کے قبول ہونے کا ایک وقت ہے اللہ کے یہاں. اس وقت تک مایوس نہ ہونا, مانگتے رہنا, لگے رہنا, لگے رہنا. تو بھائیو, یہ ہے بندہ, یہ ہے بندہ کہ ماننے والا. کس کی ماننے والا؟ ارے کس کی ماننے والا؟ ایک اللہ کی ماننے والا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے اللہ کا, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دیکھیں گے, حضور کا. حضور کے پیچھے چلیں گے ہم, دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلیں گے, زمانے کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے, ہر کام میں ہم ان کے پیچھے چلیں گے. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ گوشت کھانے والا, شیخ کباب, مٹن کباب, چکن کباب, روسٹ کباب. ایک صاحب بولے بڑے کا کھایا سو والا بڑا مسلمان. حضرت بڑے کا کھایا سو والا بڑا مسلمان کہتے ہیں. وہ کیسا بھائی ہوگا؟ تو غیراں کھاتے نہیں حضرت, اس کے واسطے ہمیں بڑے کا کھا کو بڑے بڑے مسلمان بنتے, موٹے موٹے ڈالے چوس کو بڑے بڑے مسلمان. انا للہ و انا الیہ. آخر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ارے ہر چیز کا ایک نام ہے, ایک کام ہے. ڈاکٹر کسے بولتے ہیں؟ بیمار کو دیکھنا, دوا دینا, علاج کرنا. وکیل کسے بولتے ہیں؟ کورٹ کو جانا, کیس لڑنا. انجینئر کسے بولتے ہیں؟
ڈیم بنانا, روڈ بنانا, گھر بنانا, حجم اسے بولتے بھائی کٹنگ کرنا. تو ہر ایک کا نام ہے, اس کا کام ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی دکھاؤ جس کا نام ہی نام ہے, کام نہیں ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ ارے بولو جی, مسلمان. کتنا پیارا نام ہے. کس نے رکھا یہ نام؟ انڈیا گورنمنٹ رکھی کہ کرناٹک گورنمنٹ رکھی؟ ارے کون رکھے سر جی؟ اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان, قرآن میں. اور پکارا ابراہیم خلیل اللہ نے, تو اتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. اتنا پیارا نام, نام ہی نام ہے, کام کچھ نہیں ہے. ارے نام ہی نام ہے, کام کچھ نہیں ہے. تو بھائیو کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ بندے بولو بھائی, بندے اور امتی رسول اللہ. کیا مطلب؟ کہ زندگی گزاریں گے اللہ کا حکم دیکھ کر, اور زندگی گزاریں گے رسول کا طریقہ دیکھ کر. اسی کا نام ہے تبلیغ. اسی کا نام ہے کوئی تبلیغ, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے کہ ہم دو باتیں ہم زندگی میں ہمیں لانا ہے, حکم آ جائے اللہ کا, طریقہ آ جائے رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام مسلمان. اسے زندگی میں لانا. آج گاڑی پٹری سے ہٹی ہے, جس کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں. زندگی میں لانا کہ زندگی میں اللہ کا حکم آئے, رسول کا طریقہ ہے. اسی کا نام ہے تبلیغ. اسی کا نام ہے تبلیغ, اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرو, اپنا رشتہ اللہ سے پیدا کرو. ارے تمہارا رشتہ ہے اللہ سے. رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کے, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں. یہ رشتہ ہے. کلمہ ایک رشتہ ہے. کلمہ معمولی چیز نہیں ہے, وہ ایک رشتہ ہے. اللہ سے رشتہ, بندہ پیارے رسول سے رشتہ, امتی وہ ہمارے نبی, ہم ان کے امتی, یہ ہمارا رشتہ ہے. تو بھائیو اسے زندگی میں لانا, اس کے لیے ایک محنت, ایک کام. دوسرا کام پوری امت کو اس راستے پر لانا. آج امت اس راستے سے ہٹی ہے, امت کو اس راستے پر لانا ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تھا سیدھے راستے پر لانے کے لیے. نبی آ کے بتاتے تھے یہ سیدھا راستہ, اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. اب نبی نہیں آئیں گے, ہمارے نبی آخری ہیں, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبی آتے تھے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں اندھیروں سے نکالنے. اندھیرے کون سے اندھیرے؟ کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا, نافرمانی کا اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا, نفس کا اندھیرا. نفس, انسان کا نفس ایک اندھیرا ہے. ایک انسان کا نفس ایک اندھیرا ہے, وہ بگاڑ کی طرف اسے لے جاتا ہے. قرآن کریم میں 13واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے, وما ابرئ نفسی, 13واں پارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ ہر ایک کا نفس اس کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے.
تو نفس کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، نافرمانیوں کے اندھیرے، ان سب اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ نبی بھیجتا تھا، نبی آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اس کا کیا انتظام ہے؟ اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ حضور کی امت کو اللہ نے یہ کام دیا. جو پہلے کام اللہ نبیوں کو دیتا تھا وہ کام حضور کی امت کو دیا. کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. حج کے دن شروع ہو رہے ہیں، حاجی رواں دواں ہیں کعبے کی طرف، ساری دنیا سے پروانوں کی طرح حاجی کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 3. 4 دن کے بعد کرناٹکا کے جہاز شروع ہو رہے ہیں. 4 دن کے بعد بنگلور سے کرناٹکا کے جہاز شروع ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے. 4 دن کے بعد کعبے کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ پہلے شروع ہو گئے، کچھ بعد میں جائیں گے. ساری دنیا سے اللہ کے بندے پروانوں کی طرح کعبۃ اللہ پر آ رہے ہیں. حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ساری دنیا سے اللہ کے بندے حاضر ہو رہے ہیں. بھائیو، یہ دن حج کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں، حجۃ الوداع، حضور کا آخری حج، حجۃ الوداع، اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس حج کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اسی لیے اس حج کا نام پڑا حجۃ الوداع، کہ حضور امت سے ودا ہو گئے. اور اس میں حضور نے خطبہ دیا، رحمت کی پہاڑی سے جبل رحمت، میدان عرفات. حاجی جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں کہ میدان عرفات ہے، رحمت کی پہاڑی ہے، حضور کا آخری حج ہے اور حضور کا آخری خطبہ ہے امت کو. گویا امت سے حضور رخصت ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے. یہ حضور کا میسیج ہے. میسیج ہم حاجیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم حضور کا میسیج لے کے آ رہے ہو. حضور نے تمہیں میسیج دیا ہے کہ تمہیں آئندہ زندگی میں میرا کام کرنا ہے. کیا میرے پیارے نبی کا کام ہمارا کام، انہوں نے جو ہمیں کام دیا وہ ہمارا کام. کام کیا ہے؟ خود آنا ہے راستے پر اور پوری امت کو راستے پر لانا ہے. یہ ذمہ داری حضور ہر امتی کے کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں. اسی کا نام ہے تبلیغ. یہی ذمہ داری ہے. صحابہ دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے، پیدا ہوئے مکے میں، مدینے میں، ان کے بازارات دنیا کے کناروں پر ہیں. میں اس میں آخری بات کر رہا ہوں. ہم ترکی گئے، استنبول، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، استنبول میں، ترکی میں. یہ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ مدینے میں حضور کے پہلے میزبان. ان کو یہ سعادت خوش نصیبی ملی کہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے آئے تو حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے اور 7 مہینے تک حضور ان کے گھر ٹھہرے. کتنے مہینے؟
یہ 7 مہینوں میں مسجد نبوی بنی اور حضور کے لیے حجرے بنے تو حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے. 7 مہینے تک کہاں رہے؟ کہاں رہے بھائی؟ ارے بولو نا. حضرت ابو ایوب، وہ ابو ایوب انصاری، ان کا مزار استنبول میں ہے. ہم ان کے مزار پر گئے. ایک عالم استنبول کے تھے، انہوں نے وہاں صحابہ کے کئی مزارات ہیں وہاں، تو ان سب کو زیارت کرتے ہوئے ہم آخر میں آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر. ان کے مزار پر جو پتھر ہے اس پتھر پہ لکھا ہوا ہے، پتھر پہ، کہ 73 سال کی ان کی عمر تھی. اس بڑھاپے میں یہ ترکی آئے. اس زمانے میں ترکی بہت دور کا ملک تھا، سفر آسان نہیں تھا. یہاں آ کر بیمار ہوئے، زندگی کی امید نہیں رہی. لشکر کے امیر آئے، انہوں نے ان کی عیادت کے لیے، انہوں نے دیکھ کر یہ کہا، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا، آرزو؟ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے ان کو حق تھا کہ یہ کہتے کہ مجھے مدینہ بھیج دو، گھر بھیج دو، لیکن کیا کہتے ہیں وہ پتھر پہ لکھا ہے، پتھر پہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلاؤ، اور جو تمہاری آخری منزل ہو وہاں دفن کرو. چنانچہ انتقال ہو گیا. وصیت کے مطابق میت لے کے چلے. منزل تھی استنبول، وہاں قلعے کی دیوار کے نیچے ان کو دفن کیا. ہم نے ان کی زیارت کی. یہ تھی ان کی قربانیاں، بڑی قربانیاں. ارے انہوں نے مکے مدینے کی قربانی دی. ہمیں ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی. کیا نہیں چھوڑ رہی؟ ارے کیا نہیں چھوڑ رہی جی؟ سڑے ہڈیاں، سڑے ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی. انہوں نے کیا چھوڑے؟ مکہ مدینہ، ان کی قربانیاں. حضرت ابو ایوب کی قربانی آج پورا ترکی مسلمان ہے. ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. کوئی باہر سے گیا ہوگا ملازمت وغیرہ کے لیے، ورنہ کوئی ترک وہ غیر مسلم نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہاں ہمارے کرناٹک میں ہم نا سب ترکرو بولتے تھے. کیا کہتا مسلمان سب ترکی سے کہتے آپ کو ہی سو. تو ان کی قربانیاں، پورا ملک مسلمان ہے. ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو جو عالم تھے استنبول کے، انہوں نے ایک قصہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی، بہت عرصے پہلے کی بات ہے. اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح. یہاں آ کے ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو مسئلہ اٹھا ان کو کہاں دفن کرنا. پردیسی ہے تو قاضی کے پاس معاملہ گیا. وہاں کا قاضی جج ہوتا ہے، ہمارے طرح خالی نکاح پڑھانے والا نہ ہے، وہ جج ہوتا ہے. تو اس کے پاس کیس گیا. قاضی نے پورا کیس اسٹڈی کیا، پھر فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم، جن پر اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمارے ملک میں اس نے تحقیق کی. کیوں آئے، کس لیے آئے؟ کاروبار کے لیے آئے، ملازمت کے لیے آئے، مال کمانے آئے. سب تحقیق کر کے قاضی نے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم، ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. یہ قاضی نے لکھا، یہ ان عالم نے بتایا سارا. پھر اس قاضی نے فیصلہ لکھا، لہذا ان کو حضرت ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو، کہ یہ بھی اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. تو کہنے لگے کہ بڑے بڑے امیر وزیر تمنائیں کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے، لیکن نہیں ملتی. اس پردیسی مسافر کو
کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ اسے وہاں دفن کرو؟ کس نے ڈالا؟ تو بھائیو یہ کام یہ اس امت کا کام ہے، خود دین پر آنا، امت کو دین پر لانا، خود حضور کے راہ چلنا، امت کو حضور کی راہ پر لانا، اس کے لیے جان مال لگانا۔ جان کے معنی وقت، جب تک جان ہے وقت ہے، جان گئی تو وقت نہیں۔ وقت کی قدر دیکھو، میں نے کہا نہیں، سکندر چند دنوں کی زندگی کے لیے وہ پوری زندگی کی کمائی دینے تیار ہے، چند دنوں کی زندگی کے لیے۔ یہاں اللہ نے کتنی بڑی زندگی دی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے۔ ارے اس زندگی کو سب دنیا پر مت لگاؤ، اس کا ایک حصہ اللہ کے دین پر لگاؤ۔ یہ اللہ کی دی ہوئی حیات زندگی، اس کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ تو مولانا الیاس صاحب نے ایک سمپل پروگرام پیش کیا کہ بھائی 3 حصے کر کے ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ، 3 حصے کر کے ایک حصہ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے۔ تو تبلیغ میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمت ہے 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ، نہیں ایک بار 4 مہینے لگاؤ، ہر سال چلہ لگاؤ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گھنٹے، روزانہ 2.5 گھنٹے، انشاءاللہ یہ بدلہ ملے گا۔ ارے یہ بدلہ ملے گا، دنیا کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، موت پر سب چھوٹ گیا، کوئی ملنے والا نہیں، اس کا بدلہ موت پر ملے گا۔ 1 کے 10 دیں گے اللہ، یہ کم سے کم ہے، 1 کے 10 چلہ لگایا، موت پر بدلہ ملے گا پورا سال لگانے کا، 3 دن لگائے موت پر بدلہ ملے گا پورا مہینہ لگانے کا، 2.5 گھنٹے لگائے موت پر بدلہ ملے گا کہ گویا پورا دن یہی کرتا رہا، پورا دن تبلیغ ہی کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں۔ 2.5 گھنٹے کا بدلہ پورا دن، 3 دن کا بدلہ پورا مہینہ، چلے کا بدلہ پورا سال۔ کتنی بڑی نعمت و دولت ہے۔ ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے لگانا، ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے لگانا، گاڑی روٹ پر آئے گی، پھر اللہ ہمت دے ہر سال 4 مہینے، نہیں تو ہر سال چلا، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گھنٹے، روزانہ کی تعلیم اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے۔ تو بھائی کون ہمت کر کے ارادہ کرتے ہیں 4 مہینے کا؟ ارے زندگی اللہ کی دی ہوئی، اس میں سے 4 مہینے لگائے، تو یہ لگانا نہیں ہے، یہ لگانا نہیں ہے۔ مچھا پکڑنے والے چھوٹی مچھی ڈالتی، کیا مچھا کو کھالا نہیں ڈالتے سو؟ ارے بولو نا جی، یہ کیا کرے بلچی کو سا تالاب ہے سو؟ ہاں کرے بلچی میں مچھا پکڑنے والے کیا کرتے ہیں؟ ارے کیا جی کرتے ہیں؟ چھوٹی مچھی گل میں لگا کے ڈالتی، تو کیا مچھا کھلانے کی عادت کیا واسطے؟ کئی کو ڈالتے سو، چھوٹی ڈال لیتا بڑی ملتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے دینا نہیں ہے، ارے اللہ سے بہت لینا ہے، بہت لینا ہے، وہ بڑا دینے والا ہے۔ بندے کی قربانی کی قدر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھائیو ہمتیں کرو، نیتیں کرو، ارادے کرو، 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کے اپنے نام لکھاؤ۔ چلے کے لیے جنہوں نے نام دیا وہ بھی 4 مہینے کرو، اور جو چلے کے لیے ارادے کیے وہ بھی 4 مہینے کرو، اور جو نئے ہیں وہ بھی 4 مہینے کرو، ہمت کر کے ارادے کرو۔ اور یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ قربانی بولو بھائی 4 مہینے، دیکھو یہاں کھڑے ہیں یہ 4 بھائی کھڑے ہیں، ہمت کرو، کھڑے ہو کے بولو، پھر دعا کریں گے، ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پیچھے کون ہے بھائی؟ پیچھے پٹن سے، اور یہ پیچھے پوری جماعت ہے کیا؟ بسا پٹن سے
पूरी जमात कहाँ की भाई? हाँ, बेंगलुरु की। बेंगलुरु की जमात ये जमात पीछे। 40 दिन के लिए आई थी माशाल्लाह, 4 महीने की नियत कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। जान माल में बरकत अता फरमाए। समीउल्लाह भाई। देखो ये बुजुर्ग, इलियास नगर से। देखो इधर भी पीछे खड़े हैं। बोलते जाओ, हिम्मत बसवापट्टन करो, से। बोलते जाओ, हिम्मत करो। 2 साथी 4 महीने के 4 लिए महीने हिम्मत के करो। लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और प्रभाव देखो ये, माशाल्लाह। चारों तरफ से बोलो भाई। जी अमजद भाई 4 माह के लिए, मुबारक पाशा। कहाँ के? चलो ये देखो, इलियास नगर से। क्या नाम? सैयद निसार, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ कोई नौजवान खड़े थे। वो, हिम्मतें करो, हिम्मतें करो, सैयद- खड़े होके बोलो। सैयद ज़बीहुल्लाह, कहाँ से? शिकारीपुर से। मोहम्मद असलम भाई इलियास नगर शिमोगा से। देखो इधर, इधर, इधर। जी अमजद भाई कहाँ से? शिकारीपुर से। माशाल्लाह। मास्टर अहमद हुसैन साहब शिमोगा से। सैयद शफी भाई शिकारीपुर से, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। बैठे रहे थोड़ी देर, इसी तरह बैठे रहे। अब्दुल यहाँ लिखे नाम। इधर नाम लिखो। शिकारीपुर से नाम बोलो भाई। अब्दुल वाजिद भाई। और एक खड़े थे ना, जी नूरुल्लाह भाई खवासपुर से। 4 माह के लिए इसी तरह बैठे रहे और तशकील करते रहे। और बताओ, जुनैद भाई, और बताओ। इनायतुल्लाह भाई। अरे 4 महीने वाले भी बोलो, माशाअल्लाह। चिल्ले वाले भी बोलो। जो चलो नकद, चिल्ले वाले भी बोलो भाई। जो नकद इस मजलिस में तैयार हो गए वो भी हिम्मत करके अपने नाम लिखाओ। चिल्ले वाले भी बोलो। सैयद यूसुफ भाई। ये देखो इधर खड़े हो जाओ। मुश्ताक अहमद नौजवान, कहाँ से? इलियास नगर ये शिमोगा से। पीछे तौसीफ, अल्लाह। कहाँ के? इलियास नगर शिमोगा। ये कौन है? देखो, सैयद सलमान भाई सवाई पड़ला शिमोगा। देखो इधर भी नाम आ रहा है। सौरभ से अबू बकर, शिरालकोप्पा से अबू बकर। नियाज अहमद सौरभ से। और ये देखो नेल्लूर के। तफहीम और माशाल्लाह। इनका क्या नाम भाई? माशाल्लाह। रफीक देखो, भाई नेल्लूर से। नेल्लूर के भी नाम आना शुरू हो गए। शब्बीर भाई टैंग मोहल्ला शिमोगा से। सैयद नज़ीर भाई अंबर कौप शिकारीपुर से। और बोलो भाई, और बोलो। अरे माशाल्लाह। करेबिल्ची, इतना बड़ा शहर, यहाँ से नाम क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे इतना बड़ा करेबिल्ची तुम्हारा। हाफिज इलियास साहब नेल्लूर से। हुसैन भाई शिकारीपुर से। जरा पूछो एक दूसरे से। देखो करेबिल्ची वाले भी बोलो। नेल्लूर, अल्लाह तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा ये खैर का काम हुआ। मोहम्मद इरफान साहब सासुहल्ली रहमत नगर से। नेल्लूर के हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए। मोहम्मद नवीद भाई माशा। ताहिर सागर से। सैयद शहबाज सागर से। बोलते जाओ। देखो अल्लाह को लगता हो देखने अफनान भाई ना बहुत स्वाद हो सागर से। गए ना तब माँ इमरान भाई कहाँ समझ से? में जाता नहीं थी जिंदगी सवाई पाड़ला से। माशा। और चुप नेल्लूर से। माशाअल्लाह। लग जाती है नेल्लूर माशा, वहाँ से तो एक जमात खड़ी है। सब रतन इमारत में मोहम्मद यासीन भी सागर, हमारे आखिरत की तैयारी पूरी जमात के साथ माशाल्लाह। सागर से। सागर से एक जमात मुकम्मल। माशाअल्लाह। हल्ली बेल सागर से। और नेल्लूर के साथियों के नाम आए। आदर साहब शिकारीपुर से। माशाल्लाह। पीछे भी खड़े हैं कुछ।
अरे खेरे बेल्ची का नाम दिया है, हजरत करेबिलचे क्या नाम जी क्या नाम है बस्ती का? नहीं नहीं, बाजू है, बड़ी बड़ा गाँव सैयद शिराज, मोहम्मद आसिफ भाई, और एक तौफीक ये बड़ा शहर है ना, चनगिरी। रफीक। हाँ, चनगिरी, चनगिरी कहाँ वाले से? सागर से। चनगिरी वाले नाम नहीं है ना भाई? तो पूरे खाने तुम्हारे यहाँ भी सैयद सज्जाद भाई इलियास नगर शिमोगा से। और क्या होनर्ली, होनर्ली का नाम नहीं है फेरोज भाई? खान, और हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो, बोलो। मोहम्मद असलम भाई शिमोगा से। इधर खड़े हैं, आइए आइए। इब्राहिम भाई आनंदपुर। बताएं और बताएं जी। कहाँ है? मोहम्मद शुआइब नेल्लोर। कहाँ भाई नाम लिखा है? मोहम्मद शुआइब जी। मुबारक भाई कौड़मे का नगद तैयार होकर आए माशाल्लाह जी। क्या नाम? अबू बकर साहब शिकारीपुर। अरले हंडी के दो साथी, क्या नाम? अबू बकर। वो बच्चा अबू बकर वाला मोहम्मद नहीं, वो बच्चा मोहम्मद अब्दुल सलाम अब खड़ा था इस्लामपुर के हैं? यहाँ जी जी। नूरुल्लाह भाई गाम से जी। भाई करेबिलची का नाम पूछ रहे हैं हाजी साहब। जमातें बनी हुई हैं जी जमातें, 3 जमातें। कितनी? 3 जमातें, 1-4 महीने की कुछ। जी क्या नाम? नूरुल्लाह भाई गाम। जी जी। त्यागर्ती के साथी माशाल्लाह। कितने साथी हैं भाई? सागर ताल्लुका 4 साथी जी। ये देखो इधर। अच्छा भाई, जिन भाइयों ने चिल्ले 4 महीने के इरादे किए, नाम लिखाया, वो सब जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। जिन्होंने 4 महीने चिल्ले के लिए इरादे किए, नाम लिखाया, सब जरा अपनी जगह खड़े हो जाओ। सब जगह खड़े हो जाओ अपनी जगह। 4 महीने वाले भी, चिल्ले वाले भी, यहाँ सामने आ जाओ मेरे पास। यहाँ आ जाओ, जरा सामने आ जाओ। जाओ तरतीब बना देंगे, अभी भगा रहे ना तुम। सब बात नहीं बोलो। डरो ना, ठहरो ठहरो, आने दो। आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ, रिश्ता आते मेरे पास आ जाओ। यहाँ आ जाओ सब। जमात वाले तभी आदमी सभागार छोड़ के जाते हैं। सभाओं के जिन भाइयों ने 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए नाम लिखाया, यहाँ आ जाओ सामने मेरे पास। माशाअल्लाह, देखो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी लब्बैक है। हाँ, अल्लाह के रास्ते में जाने का लब्बैक। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे। जल्दी आओ भाई, आगे आ जाओ। कहाँ जमा करेंगे? जगह है या इधर कोने में? अच्छा, जरा यहाँ जमा होकर अपनी जमातें बनाना। इधर आ जाओ, इधर। कहाँ भाई, कौन है वहाँ? हाँ भाई, इफ्तिखार, जमातें बनाना अपनी, जमातें बनाना। पहले बुला लो, फिर वहाँ बिठा लो। आ जाओ, इधर आ जाओ। जिनकी तरतीब बन गई है उनको अलग बिठा लो। हम जाने वाले हैं, जमातों में जाने वाले हैं आपको। बैठ बैठ जी। आ जाए, इस तरफ आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। जद भाई आ जाओ, हल्का ले लो, इधर हल्का ले लो, हल्का भाई। इस ताल्लो पास
चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ. आ जाओ. जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जाने के इरादे किए, नाम लिखा है, वो आ गए. बाकी हमारा क्या इरादा है भाई? अरे बाकी लोगों का क्या इरादा है? हम भी जाएंगे ना इंशाल्लाह, जल्द से जल्द जाएंगे. तो ये नियत लेकर जाओ कि इंशाल्लाह हम भी जल्द से जल्द 4 महीने लगाएंगे. कहो इंशाल्लाह. फिर वापस क्यों जा रहे हैं? तैयारी करने. काय के लिए? तैयारी करने. तैयारी करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द 4 महीने लगाएंगे. कौन कौन 4 महीने जल्द से जल्द तैयारी करके आके लगाएंगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. 4 महीने जल्द से जल्द अल्लाह के हमें 40 दिन लगा दिए. जल्द से जल्द 4 महीने कौन लगाएंगे? माशाअल्लाह. सारा मजमा खड़ा हो गया, सारा मजमा खड़ा हो गया. कितना अल्लाह को प्यार आता होगा ये मजमा देखकर, कितना अल्लाह को प्यार आता होगा. मेरे सारे बंदे अपनी जान माल लेकर मेरे रास्ते में जाने के लिए कितने शौक से खड़े हो गए. अल्लाह कबूल फरमाए. अब ये सारे मजमे का नाम कैसा लिखना? कैसा लिखना भाई? देखो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ. अपनी अपनी मस्जिद वार जमात को लिखो. अपनी अपनी मस्जिद वार जमात को अपना नाम, महीना, कि भाई हम वहाँ नेल्लूर के इज्तिमा में गए थे, वहाँ हमने 4 महीने का इरादा किया, हम फला महीने में निकलेंगे. नाम और महीना मस्जिद वार जमात को लिखा दो. कब लिखाएंगे? कब लिखाएंगे भाई? हाँ, कल. देर नहीं करना, नेक काम में देर नहीं करना. तो कल अपनी मस्जिद वार जमात पे जाकर उनको लिखा दो कि हम नेल्लूर गए, इज्तिमा में हमने 4 महीने का इरादा किया, हम फला महीने में जाएंगे. अच्छा, हर महीना 3 दिन लगाएंगे भाई, वो भी लिखो कि हम फला हफ्ते में 3 दिन लगाएंगे. और रोजाना 2.5 घंटे. क्यों तैयार नहीं? अरे रोज के 10वां हिस्सा देंगे. 2.5 घंटे देना, घर घर जाना, भाइयों से मिलना, दीन की बात करना. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ करते हैं. यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम. ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, मेरे गुनाह भी माफ करे. तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, अल्लाह के लिए मिलता है, दोनों के गुनाह माफ करते हैं. क़यामत में अर्श का साया देते हैं. इसके लिए रोजाना अपनी मस्जिद में बैठकर मशवरा करना, जमातें बनाकर घर घर जाकर भाइयों से मुलाकात करके दीन की बात करना. करेंगे भाई इंशाल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे. कल ये दोनों लिखाओ. 4 महीने कब, कौन से महीने में जाएंगे? किसी का चिल्ला है, ठीक है, कौन से महीने में जाएंगे, और 3 दिन कौन से हफ्ते में, और 2.5 घंटे कब देंगे. अल्लाह कबूल फरमाए. बैठे. उनमें नूर है, वो नूर कानों के रास्ते से दिल में आता है, अमल की तौफीक होती है. उसी को घर में पढ़ना. घर में पढ़ेंगे तो घर की फिजा और माहौल में दीन आएगा, बच्चों में दीन आएगा, आने वाले बच्चे दीनदार बनेंगे. इसके लिए घरों में पढ़ना. 3 महीने में एक बार अपनी मस्तूरात को लेकर के 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ. औरतों का जहन बनेगा तो उनके बच्चे दीनदार बनेंगे और दीन के दाई बनेंगे. और अपनी मस्जिदों में बच्चों को कुरान और दीन सिखाने के लिए मकतब कायम करो. मस्जिद में 1 घंटा. मैं नहीं कहता स्कूल मत भेजो, स्कूल जाएं,
صبح شام 1 گھنٹہ، صبح کو یا شام کو، یہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے کے اوپر اثر ڈالے گا۔ قرآن سیکھنا اور دین سیکھنا تو کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اچھا ابھی دعا ہوگی، اس کے فوراً بعد نماز ہوگی، اس کے بعد مجمع سکون سے جائے، جلدی نہ کرے، سکون سے جانا، چھوٹے چھوٹے راستے خریے، آدھی رات کو تمہیں موٹر سائیکلاں ہارانا، وہاں کے غیر مسلم سوچیں گے یہ کہاں سے جنات آ گئے۔ کسی کو تکلیف نہیں دینا، اوور ٹیک نہیں کرنا، خدا نخواستہ کسی کو ذرا لگ گیا، سب پریشان ہوتے ہیں، ساتھی پریشان، گھر والے پریشان، 5 منٹ کا فرق، 10 منٹ کا فرق، سکون سے جاؤ، اوور ٹیک مت کرو۔ ہمارے نوجوان ایکسیلیٹر پھرائے تو ہاتھ میں آ جاتا ہے، کتنا پھریں گے وہ، ایسا مت کرو، سکون سے جاؤ۔ ہمارا آنا بھی دین، واپس جانا بھی دین۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ دوڑ کے مت آؤ، نماز کھڑی ہو گئی دوڑ کے مت آؤ، معمولی رفتار سے آؤ، تو دین میں یہ ہے، تو سکون سے جانا۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اجتماعی دعا سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ گاؤں والوں کے لیے بھی، پڑوس میں قبرستان ہے ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعائیں کرو، درود شریف پڑھو۔ جماعت میں جانے والے فجر کے بعد روانگی کی بات مرکز میں سن کر جائیں، جلدی نہ کریں جانے کی۔ یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا سیدنا، یا مولانا، یا غایت رغبتنا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجود والکرم، یا ذا المن والعطاء والاحسان، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو تیرے حق کے بارے میں ہوئے انہیں معاف فرما، جو تیرے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوئے انہیں معاف فرما، جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھ کر کیا اے اللہ انہیں بھی معاف فرما، جن گناہوں کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ عالی میں وہ بڑے بڑے گناہ تھے، اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں، کبھی نفس نے بہکایا، کبھی شیطان نے بہکایا، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ گئے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ماحول کے بہاؤ میں آ کر ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، سر تا پیر قصوروار ہیں،
बाल बाल खताकार है, रुआ रुआ मुजरिम है, तेरी बारगाह में आए हैं, ये अल्लाह गुनाहों की माफी मांगते हुए आए हैं। तूने माफी मांगने का हुक्म दिया है, तूने माफ करने का वादा फरमाया है। ए अल्लाह तेरे हुक्म पर तुझसे माफी मांगते हैं, तेरे वादे का यकीन करते हैं, तू बड़ा माफ करने वाला है। ए अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे घरानों को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। तेरे प्यारे नबी की उम्मत पूरी दुनिया में परेशान हाल है। ए अल्लाह इस परेशान हाल उम्मत पर रहम फरमा दे, इस परेशान हाल उम्मत पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह करम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मकरूजीन के कर्जे अदा फरमा, जिनके घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं उनके लिए साले जोड़ों का इंतजाम फरमा, आपस की नफरतों को उल्फतों और मोहब्बत से बदल दे। ए अल्लाह नफरतों को ख़त्म फरमा कर आपस में उल्फतें मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी कर दे, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। तेरी नाराज़गी से हम तेरी पनाह चाहते हैं। जिसने तेरी पनाह चाही उसने बहुत बड़ी पनाह चाही, जो तेरी पनाह में आ गया वो बहुत बड़ी पनाह में आ गया। ए अल्लाह हमें अपनी पनाह हमें ले ले, ए अल्लाह पूरी उम्मत को अपनी पनाह हमें ले ले। बातिल अपने पंजे उम्मत पर गाड़ चुका है, मुखलिसीन की क़ियादत नसीब फरमा दे, मुखलिसीन की क़ियादत नसीब फरमा दे। बातिल के बकर को बातिल पर तोड़ दे, बातिल के बकर को बातिल पर तोड़ दे। ए अल्लाह उम्मत पर रहमत की चादर डाल दे, उम्मत पर रहमत की चादर डाल दे, उम्मत पर तेरी अल्लाह तेरे प्यारे नबी की उम्मत इसका कोई आसरा सहारा न रहा। तूने फरमाया है कि जिसका कोई आसरा नहीं उसका मैं आसरा हूँ, जिसका कोई सहारा नहीं उसका मैं सहारा हूँ, जिसका कोई मावा मलजा नहीं उसका मैं मावा मलजा हूँ। अल्लाह इस बेसहारा उम्मत को सहारा दे दे, इस बेआसरा उम्मत को आसरा दे दे। तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है, तेरे साये के अलावा कोई साया नहीं है, तेरे सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं है। ए अल्लाह तू हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा, तू हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी कर दे। अपने अपने वक्त पर हुस्न खात्मा नसीब फरमा, हुस्न खात्मा नसीब फरमा, सुए खात्मा से हिफाजत फरमा, ख़बर के अजाब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह शिद्दत हिसाब से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। ए अल्लाह तेरे प्यारे नबी ने खैर की जितनी दुआएं मांगी हैं हम उन सब दुआओं का तुझसे सवाल करते हैं। तेरे प्यारे नबी ने जिन आफात बलाया से पनाह चाहिए हम उन सबसे पनाह चाहते हैं। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा। डॉक्टर दवाएं देते हैं, पैसों से दवाएं खरीदते हैं, सेहत तेरे गैबी खजानों में है, वो कहाँ से खरीदने के मालिक। तो सब बीमारों को अपने गैबी खजानों से सेहत नसीब फरमा। हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इसका इंतज़ाम करने वालों को कबूल फरमा, इस पे जान माल लगाने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम ये सारे इज्तिमा ने तेरी राह में निकलने के इरादे किए हैं, खड़े होकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। ए अल्लाह सबका निकलना कबूल फरमा, सबका निकलना आसान फरमा, रुकावटों को आसान फरमा, अपने करम से निकलना आसान फरमा। अपने मकाम पर अल्लाह इस मकाम में लगना हमारे लिए आसान फरमा। हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।